کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ 1444 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 7ویں رات ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا، 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے مرشد کوئی طریقہ ارشاد فرما دیں کس طرح اللہ تعالیٰ سے ہمیں حسن ظن ہو، کیونکہ جب ہم حسن ظن بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنے گناہ یاد آ جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ گناہ پہ جو نا بہت سخت پکڑ ہو سکتی ہے، تو اب وہ حسن ظن بنتا نہیں ہے۔ اس طرح اس کو ہم بیلنس کر سکتے ہیں، حسن ظن کو اور خوف کو۔ حسن ظن ہوتا کیا ہے؟ ظن من خیال، زوائیں سے ظن من خیال، اور ذا سے ظن تو یہ یعنی عورت۔ حسن ظن یعنی کہ ظن من خیال، حسن من خوبصورتی، اچھا۔ حسن ظن من اچھا خیال، اللہ کے بارے میں اچھا خیال، اچھی امید رکھی جائے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو کہ زبان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، فرمان اللہ پاک کا ہو۔ جس حدیث میں اللہ پاک نے ایسا فرمایا، یوں ہوتا ہے نا، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، بندے کے خیال کے قریب ہوں، یعنی وہ جیسا میرے لیے گمان کرے گا ویسا پائے گا۔ تو یوں اللہ پاک سے اچھا گمان رکھنے کا ذہن بنائیے کہ اللہ پاک رحیم و کریم ہے، مجھ پر ضرور رحمت فرمائے گا، کیونکہ مایوسی بھی تو منع ہے نا قرآن کریم میں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ پاک تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، یعنی کفر و شرک کے علاوہ سارے گناہ اللہ پاک معاف کر دے گا۔ کفر و شرک معاف نہیں کرے، یہ اسی کا طے شدہ اصول ہے۔ کافر کو، غیر مسلم کو وہ نہیں معاف کرے گا، وہ ہمیشہ 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 کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔ ہاں، جیتے جی توبہ کر لیں تو معافی کا دروازہ فی الحال تو کھلا ہی ہوا ہے کہ جو توبہ کر لے گا، کلمہ پڑھ لے گا، ایمان لے آئے گا تو مسلمان ہے، اور جو توبہ کیے بغیر مر گیا، کفر پر مر گیا، تو اب کوئی صورت نہیں ہے جہنم کے عذاب سے بچنے کی، ہمیشہ فور ایور، اس کا کوئی سرا ہی نہیں ہے، وہ جہنم میں رہے گا۔ تو اللہ کرے کہ ہمارا ایمان جو ہے ہم سے ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے جدا نہ ہو، کبھی بھی جدا نہ ہو، خواب میں بھی ہم مومن ہی رہیں، مسلمان ہی رہیں، جاگتے میں بھی
بے ہوشی میں بھی، ہر حال میں ہم مسلمان ہی رہیں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے، مسلمان ہوتے ہوئے ہی مرنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ اور اس کے لیے دعا بھی کرتے رہنی ہے، بچے کی سلامتی، ماں باپ کی سلامتی، اولاد کی سلامتی، مال کی سلامتی، ٹھیک ہے بھلے مانگے، ہم مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایمان کی سلامتی بھی تو مانگے۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، دین سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو۔ یعنی یہ اس دور، اپنے دور میں ان کے ہوتا ہوگا ایسا کہ لوگ دین کی سلامتی کی دعا کرتے ہوں گے، وہ عشق کی سلامتی کا یہ کہ عشق بھی تو مانگو کہ سلامت رہے، عشق رسول بھی سلامت رہے، اولیاء کرام سے محبت بھی سلامت رہے، صحابہ اہل بیت کی محبت بھی سلامت رہے۔ تو میں نے پھر اس میں تھوڑا یہ کیا کہ اب حالت دین سلامتی کا توجہ نہیں ہے لوگوں کی، تو اب مال سلامت ہر کوئی منگے، دین سلامت کوئی ہو۔ اب حالات آگے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اچھا، وہ حسن ظن کے تعلق سے کہ حسن ظن یا سوء ظن یعنی بدگمانی، نہ برا ظن، برا خیال، اس سے کیا مراد ہے؟ تو کروڑوں شافعیوں کے پیشوا حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، اللہ پاک سے سوء ظن یا بدگمانی سے کیا مراد ہے؟ نہیں، اللہ سے بدگمانی، اس سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا، وسوسوں کا شکار رہنا، مصیبت میں پڑنے کا مسلسل خوف، اور نعمتوں کے چھن جانے کا دھڑکا لگا رہنا، یہ سب خدا رحمان الرحیم سے بدگمانی کی صورتیں ہیں۔ حوالہ حلیت الاولیاء جلد 9 پیج نمبر 123۔ تو حسن ظن کی روایتیں پڑھیں گے تب بھی ذہن میں نے جو کچھ عرض کیا اس پر بھی توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ حسن ظن کا ذہن بنے گا کہ اگر اللہ پاک ایسے شخص کو بخش دے کہ جس نے زندگی میں کوئی سجدہ ہی نہ کیا ہو، نماز ہی نہ پڑھی ہو، اور ایمان سے رخصت ہو گیا دنیا سے، تو اس کو بخش دے تو روکنے والا کون ہے؟ نہ اس کا کوئی نقصان ہے، نہ اس کی رحمت کے خزانے میں کوئی کمی آنی ہے۔ تو یوں مطلب حسن ظن تو بن ہی رہا ہے نا۔ اور صحیح بات ہے کہ عبادت گزار کتنا ہی بڑا عبادت گزار ہو، اگر کسی چھوٹے سے گناہ پر رب نے پکڑ کر جہنم میں جھونک دیا اس کو، کیا کر سکتا ہے؟ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کون جانتا ہے؟ اس نے عبادت بھی کرنے والا حسن ظن کے بغیر اس کا بھی گزارا نہیں ہے، اور جو کمزور ہے وہ بھی حسن ظن رکھے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ نماز ایک نہ پڑھے، روزہ ایک نہ رکھے، وہ خالی مطلب یوں لاؤ بالی طور پر کہہ دے کہ یار اللہ معاف کرنے والا ہے، تو یہ پھر یہ بھی خطرناک ہے نہ۔ کسی کو چانٹا مارو، ویری سوری، غصہ ماروں گا بھی، رکھ دیا، ویری سوری، سوری لات آ رہی ہے، تو یہ تو نہیں ہوگا نا کہ پھر لات بھی ماروں گا، کک بھی ماروں گا۔ تو یہ کہ سچی توبہ کرے بندہ، آئندہ گناہ نہ کرنے کا بالکل پکا اس کا عہد ہو، پرومس ہو کہ اب کبھی نہیں کروں گا۔ توبہ کے لیے ضروری، توبہ ہوتی جب یہ ہے کہ جو گناہ کیا اس پر شرمندہ ہے اور اس گناہ سے توبہ کرے، آئندہ کبھی بھی نہیں کروں گا، یہ ذہن میں ہونا ضروری ہے، یہ پرومس کہ آئندہ یہ گناہ میں کبھی بھی نہیں کروں گا، یہ توبہ۔ ورنہ پھر پہلے ابھی ہو کے بچ تو نہیں سکتا، کرنا تو پڑے گا۔ داڑھی منڈا توبہ کرے کہ میں داڑھی تو منڈاتا رہوں گا، مجبوری ہے، میری نوکری ایسی ہے، میری فلاں ایسی ہے، تو میں داڑھی منڈانے سے توبہ کرتا ہوں، کرتا رہوں گا دل میں کہ، تو یہ تو ایسی توبہ کے گناہ کا ارادہ ختم نہیں ہوا، تو ایسی توبہ کو حدیث پاک میں اللہ پاک سے مذاق قرار دیا گیا۔ یہ ایسا شخص اللہ پاک سے مسخری کرتا ہے، جس کی میں نے مثال دی کہ ہم چماٹ مارے، چانٹا مارے اور بولے سوری، غصہ
मारने के लिए भी जहन है अपना कि और भी रखना है इसको। तो ये सॉरी भी उसका मजाक उड़ाना ही है कमजोर आदमी का। अल्लाह कमजोर नहीं है, वो कवी है, सबसे ताकतवर है, समझे। तो भारत ये उसका मजाक उड़ाना है। ये हदीस है पाक में कि अल्लाह से मजाक करता ही है ऐसा करने वाला। तो सच्ची तौबा कि आइंदा नहीं करूंगा, ज़हन बनाकर हमें करनी है। और यहाँ से उठकर दुनिया वाले देखते रह जाएंगे ये कैसा गया था और पलटा कैसा होकर है। क्या ये वही है जो पहले हमारे साथ मिलता जुलता था? ऐसा अंदाज हो आपका, नर्म लहजा हो, आंखें हो सके तो नीची हों, और मतलब सलाम से इब्तिदा हो, वरना पहले क्या मतलब सलाम से क्या इब्तिदा होती है गुफ्तगू की? क्या हाल है? ये भी शरीफ लोगों का अंदाज है। ठीक हो ना? बाज होगा तो शायद गालियों से भी इब्तिदा करते होंगे शुरुआत। तो अब ये क्या अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई अच्छे हो, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। हमें नमाज की पाबंदी करनी है। हम तो इस तरह नेकी की दावत का सिलसिला तो आपको लोग क्या घर वाले भी देखते रह जाएंगे। कल तक घर वाले आपका भरोसा नहीं करते थे, अब सब कुछ आपको सौंप देंगे। ये अब सुधर के आ गया, मेरा बेटा सुधर के आ गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। या सैयदी, अल्लाह पाक आपको सलामती दे। ये इरशाद फरमाइए कि नेकी की दावत किताब में आपने तहरीर फरमाया है कि इमाम इलाके का बेताज बादशाह होता है, तो इसकी वजाहत फरमा दीजिए कि कैसे होता है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। प्यारे प्यारे अमीर अहले सुन्नत, आपकी बारगाह में ये अर्ज़ है, ये इरशाद फरमाइए कि आपने माशाअल्लाह कई अरसा इमामत फरमाई है, तो ये इरशाद फरमाइए कि इमाम या कोई भी बड़े जो जिम्मेदारान हैं, ये अपने मातहत इस्लामी भाइयों की और इमाम बिलखसूस अपने नमाजियों की किस तरह दिलजोई कर सकता है। और या सय्यदी, ये भी इरशाद फरमाइए, बाज़ औक़ात इमामत करते हुए, तदरीस करते हुए जहन में ये वसवसे आते हैं कि यार हम इतने अरसे से इमामत कर रहे हैं, तदरीस कर रहे हैं, हालांकि हमारे पीछे नमाज़ पढ़ने वाले, हमसे कुरान पढ़ने वाले, वो कोई इंजीनियर बन गया, कोई प्रोफेसर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया। तो या सय्यदी, शैतानी वसवसा आता है कि यार हमें भी ये एक फील्ड छोड़ देनी चाहिए। तो आप इसमें हमारी तरबियत फरमाइए, मेरे लिए, मेरे वालिदैन के लिए, मेरे इलाके के तमाम जिम्मेदारान के लिए मदीने पाक की बात अब दुआ फरमा दीजिए। बेताज बादशाह उसको बोलते हैं कि जिसके बाद बाकायदा कोई ओहदा इख्तियार कुछ भी ना हो, लेकिन लोग उसको मानते हो। तो और बहुत सारे लोग मानते हो, उसकी बात सुनते हो, उससे एक अच्छा जन रखते हो उससे। तो ये बेताज बादशाह, तो इमाम अपने मोहल्ले का बेताज बादशाह है। देखो, यानी कि आपका बच्चा बीमार हो गया है ना, या रात को सोता नहीं है आपको, तो ये बच्चे को उठाकर क्या आप किसी वजीर के पास ले जाएंगे, किसी MNA के पास पहुंचेंगे, या किसी फौज के अफसर या पुलिस के अफसर के पास ले जाएंगे? इसको मस्जिद के इमाम के पास ही तो लाएंगे। ये आपका बच्चा है, और आपका जहन बना हुआ कि ये दम करेगा तो फायदा हो जाएगा, ये दुआ करेगा तो काम बन जाएगा, है ना। इमाम के सामने आप दुआ की दरखास्त, दम की इल्तिजा करेंगे। तो यूं मतलब जो नेकी के काम होते हैं इसमें ये इमाम आएगा। दादा जान की बरसी आई, और दादा जान की बरसी के लिए भी ज़ाहिर है किसी दुनियावी अफसर को आप बोलने से रहे, इमाम साहब को बोलेंगे इमाम साहब ना फातिहा पढ़ दो ना, मेरे दादा जान की बरसी है, मेरे वालिदा की बरसी है ना। इमाम साहब को लाएंगे, वो इसाले सवाब करेगा और दुआ करेगा। तो यूं आपका जहन खाई ना खाई बना हुआ है कि ये इसकी दुआ कबूल होती है, ये दुआ करेगा तो मेरा काम हो जाएगा, ये दुआ करेगा मेरी माँ बख्शी जाएगी, ये दुआ करेंगे तो मेरी दादी बख्शी जाएगी। तो इससे दुआ करवा रहे हैं आप। जनाजा कौन पढ़ाएगा? इमाम साहब ही तो पढ़ाएंगे। यानी अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कौन करेगा? इमाम साहब करेंगे। तो इमाम बादशाह हमारा, इसको वसीला हम बनाते हैं। तो यूं इमाम को अपनी बादशाहत को मजबूत रखना चाहिए। अब मजबूत कैसे रखे, वो दोनों सवाल के जवाब साथ साथ चलते रहेंगे। मजबूत कैसे रहे? लोगों के काम आए, लोगों के दुख दर्द में हिस्सा ले, खुशियों में ना ले, नथिंग, खुशियों में भूल भी जाते हैं लोग, नो प्रॉब्लम। आप सुख दुख, एक मुहावरा है, सुख दुख में हिस्सा ले। अब मैं जो इमाम था
میں کیا کیا کرتا تھا، میں نماز پڑھاتا تھا. اچھا اب میں ایک قدرتی طور پر یوں سمجھ لو کہ میں ایکٹیو سرگرم بس تھا. مطلب تو میں مطلب یعنی کہ لوگوں کے جیسے مریضوں کو دیکھنے جانا، ہاسپٹل پہنچنا دیکھنے کے لیے، دم کرنے کے لیے. کوئی بولے بچہ بیمار ہے مولانا تعویذ لکھ دو، تو وہ ہاتھوں ہاتھ تعویذ لکھ کے دینا اس کو. بیٹھ جاتا ہے دکان پہ بیٹھے ہوں، میں گزروں، مولانا بچہ بہت روتا ہے، تعویذ بنا دو نا. اپنے ساتھ پینسل کاغذ رکھتا تھا، میں بنا کے سونپ دیتا تھا. اچھا کوئی دری بچھی ہوئی ہے تو تعزیت کے لیے بیٹھ جانا، دعا کرنا، اور اس طرح مطلب اس طرح کے کام میں نے کئی کیے. جنازے پڑھانا، قبرستان جانا، قبر میں اتارنا، یہ بھی کام بہت کیے میں نے. نکاح بہت پڑھائے ہیں. ایک بار بھی نکاح کے مجھے پیسے میں نے نہیں دیے، ایک بار بھی نکاح پڑھانے کے. اتنے نکاح پڑھائے میں نے. شروع کی دعوت اسلامی کے دور کی بات کر رہا ہوں، تو ہر ایک چاہتا تھا کہ میں نکاح پڑھاؤں، نکاح میں پڑھاؤں، جنازہ میں پڑھاؤں، قبرستان جاؤں، قبر میں اتاروں، نکاح پڑھاؤں، ولیمہ کھاؤں، اور محفل نعت جو ان کی وہ پہلے فنکشن ہوتے تھے، تو یہ ہم نے ذہن دیا کہ اس کی بجائے نعت خوانی کرو. تو پھر مجھے بولتے تھے کہ آپ آؤ. تو ہم لوگ خیر اس طرح نعت خوان بھی بعض اوقات پرووائڈ کرتے تھے. نعت خوان تو آٹومیٹک، یہ تو سنیوں کا مطلب ہے کہ جزو لا ينفق ہے، سنی نعت خوانی چھوڑ نہیں سکتا ہے نا. تراوٹ کیسی ہے نعت خوانی میں. یہ الحمدللہ میرے آقا کی مدح سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی، اہل سنت کے حصے میں آئی، بگڑی آقا نے سب کی بنائی، ہم بھی قسمت جگائے ہوئے ہیں. الحمدللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یوں بہرحال یہ کہ میری اپنی ایکٹیویٹیز یوں تھیں، اور لوگوں کے اس میں سکھ دکھ میں حصہ لینا، مطلب یہ سب میں نے کافی الحمدللہ کیا. تو اس سے یہ کہ مجھے فوائد بھی حاصل ہوئے. پھر یہ کہ کمیٹی سے بگاڑنا نہیں، بے سبب اپنی کوئی ایسی حرکتیں کرنا. میں نے کبھی بھی ایڈوانس میں تنخواہ نہیں لی. جائز ہے عرف کے مطابق لینا، میں نے کبھی نہیں لی. بلکہ میں یہاں تک کہتا تھا کہ مجھے پہلی تاریخ گزرنے ہو جائے نا پورا مہینہ، تب تنخواہ دیا کرو. یہ ایک دو دن پہلے دے دیتے تھے. اگر نہیں میں یہ ایک دو دن کی تنخواہ اب میرے کو زیادہ دیر ہے نا، وقت سے پہلے میں مر گیا تو جائے گا. یہ اس پہ میں نے الگ سے پیسے لے لیے تو یہ تو میرے پاس رہ جائیں گے وغیرہ. تو خیر، تو بہرحال یہ کہ پھر دعوت اسلامی کی مصروفیت بڑی. پھر اس دوران ایک حادثہ ہوا کہ وہ کوئی شخصیت کبھی کبھی وہاں نماز کے لیے آتی تھی، جمعہ عید ایسے موقع پر. تو وہ صاحب جو تھے پاورفل بااثر لوگ ان کو مانتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی آواز اچھی نہیں لگتی الیاس کی. اب اس وقت امامت کو مجھے شاید کوئی ہو سکتا ہے 2-4 سال ہو گئے ہوں، اب آواز اچھی نہیں لگتی. خیر اب انہوں نے بول دیا تو کمیٹی نے بول دیا کہ یار ان سے تو بگاڑ نہیں سکتے اس شخصیت سے. آپ مجھے ڈائریکٹ نہیں کہا کیونکہ مجھ سے یہ لوگ یوں سیٹ تھے لیکن مجبور تھے. تو مجھے حضرت علامہ شاہ اللہ حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس میرا آنا جانا کافی تھا، ان کے ذریعے ترکیب بنائی. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ اس طرح معاملہ ہے، آپ چھوڑ دو. ٹھیک ہے. تو اس رات شام کو شاید مجھے کہا کہ آپ چھوڑ دو. میں نے عشاء کی نماز، میری آخری نماز میں نے اس دانست میں کہ میری آخری ہے، میں نے وہاں پڑھائی. دل بڑا اداس تھا
کہ مجھے میرا قصور نہیں بتایا گیا کہ میرا قصور کیا ہے، آواز بھی خراب ہونے کا شاید نہیں بتایا، کچھ پتہ نہیں کیا ایسی ترکیب کی ان لوگوں نے کہ یہ مطلب مجھے پتہ نہیں تھا میرا قصور کیا ہے، شاید یہ بعد میں پتہ چلا تھا غالباً، یا اس وقت پتہ چل گیا تھا۔ خیر، تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے ساتھ غالباً ہمدردی ہی کہیں گے اس کو کہ یہ لوگ بولیں کہ چلے جاؤ، اس سے بہتر ہے کہ تم ریزائن کر دو، مطلب تو خیر وہ عشاء کی نماز میری آخری تھی، اب میں بہت افسردہ تھا، اس وقت کوئی ایسی چاروں طرف میرے آپ والا تو ماحول تھا نہیں، دعوت اسلامی کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، میں بیٹھا ہوا اکیلا مسجد میں جہاں نماز نمازی جا چکے تھے، میں اکیلا افسردہ بیٹھا تھا اور رو رہا تھا، آنسو نکل رہے تھے، تو ایک نمازی میرا دیکھ گیا، کیا ہوا کیا ہوا؟ تو میں نے کہا بس یار آج اب عشاء کی آخری نماز پڑھا لی، میں جا رہا ہوں مسجد چھوڑ کے۔ ہوا کیا بھائی، میں نے اس کو مطلب وجہ بتائی کہ کمیٹی اور یہ معاملہ ہے، فلاں شخصیت جو ہے وہ اس سے بزرگ تھے وہ بھی، تو وہ مطلب یہ ہے، تو اچھا آپ کیسے جاتے ہیں؟ وہ حالانکہ اتنے ایکٹیو مجھے لگ نہیں رہے تھے، وہ خود ہی مطلب جوش میں آ گئے، بولا نہیں اب وہ اس نے سارے محلے سے جس کو بولتے ہیں نا پکڑ پکڑ کے سگنیچر لیے، وی وانٹ الیاس قادری۔ اچھا، یہاں تک کہ جو ہمارے متولی صاحب تھے نا ان سے بھی سائن لی، کہ متولی بھی قلبی طور پر مجھ سے سیٹ ہی تھے، تو ان سے بھی سائن لی، اور یوں مطلب یہ کہ اس متولی کو دیا کہ اب وہ سنبھالو اپنی شخصیت کو۔ تو یہ شخصیت کے بعد چلے گئے کہ بھائی اب ہم کیا کریں، مسئلہ ہو گیا، تو سارے نمازی بولتے ہم کو الیاس قادری چاہیے اور آپ اکیلے کیا کریں، اور یہ سائن ہے، لسٹ دی ان کو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آئندہ نماز کرنے نہیں آؤں گا، وہ الیاس کے پیچھے نہیں پڑھوں گا۔ تو یوں مطلب وہ تشریف لے گئے، لیکن میری امامت بحال تھی باقاعدہ، تو خیر تو وہ میری امامت بچ گئی، یا بے حال تھی تو بحال ہو گئی ان مانو کر۔ تو یہ کیا ہوا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ، تو میں لوگوں کے دل میں اتر چکا تھا الحمدللہ، وہی اپنے انداز سے۔ اگر آپ لوگوں سے سوال کرو گے، ان سے پیسے مانگو گے، مقتدیوں سے جھگڑے کرو گے، کمیٹی سے بگاڑ کے رکھو گے، تو 1 2 3 کرتے دیر نہیں لگے گی، بلکہ بعد ہوگا تو پوری پوری مسجد چلی جاتی ہے، دوسرے لوگ آ جاتے ہیں جو مطلب آپ سمجھتے ہوں گے، ایسے بھی حالات بعض اوقات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ جو بھی امامت کرتے ہیں وہ بھلے مجھے فالو نہ کریں، آپ کچھ بھی ایسا کریں کہ کوئی بھی آپ کا مخالف نہ ہو۔ میرے حق میں بے نمازیوں نے بھی سائن نہیں دی تھی، جو جمعے آتے تھے، اور اس طرح کہ وہ آنا جانا سب سے علیک سلیک دعا سلام، طبیعت پوچھنا، اور ان کی مطلب یعنی کہ کام آ جانا، کبھی یہ بولیں تو اس طرح مطلب لوگ الحمدللہ مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے۔ اس کے بعد بھی دعوت سے کام جب بہت بڑھ گیا، تو اب مطلب میری چھٹیاں بہت ہو رہی تھی، تو پھر میں نے وہ ریزائن جب کیا اس وجہ سے، تو میرا ریزائن قبول کر لیا گیا، کہ وہ مطلب پوزیشن ایسی تھی کہ میں مسجد سنبھالوں یا دعوت اسلامی کو سنبھالوں، کام بڑھتا جا رہا تھا، وہ ادھر ادھر بیانات میرے ہوتے تھے، اب روز روز چھٹیاں، تو پھر وہ نظام درم برم، تو یوں مطلب میں چلا گیا ریزائن کر کے بخوشی۔ لوگ مجھے یاد کرتے تھے ماشاءاللہ، کوئی ان میں سے ملنے بھی آتے تھے میرے پاس۔ پھر شہید مسجد میں ویسے ہی مطلب بغیر تنخواہ کے کہ جب ہوں گا تو میں پڑھاؤں گا نماز۔ اس سے پہلے بھی شہید مسجد میں نے 9 مہینے تقریباً شاید امامت کی تھی۔ خیر، تو یوں مطلب یہ کہ میرا مطلب یعنی کہ اتنی مطلب یعنی کہ وہ ترکیب اچھی تھی کہ پھر دعوت اسلامی کے تعلق سے ایک بار اسی مسجد میں اجتماع میرا رکھا گیا، میں بیان کرنے کے لیے، وہ مہمان کے طور پہ بیان کرنے گیا تھا میں۔ مسجد بھر گئی، مسجد کی تھوڑی توسیع بھی ہو چکی تھی، فل ہو گئی، باہر گلی میں لوگ مطلب، خیر بڑا شاندار اجتماع ہوا۔ اور اس کے بعد میرے پرانے مقتدیوں نے اپنے گھروں پہ لے جانا شروع کیا، واری واری گھروں پہ گیا لوگوں کے، رات پوری ہو گئی، فجر ہو گئی، گھر پورے نہیں ہوئے۔
الحمدللہ. تو یہ اماموں کے لیے اس میں سوال کیا، اس کے مطابق میں نے عرض کیا کہ اماموں کے لیے اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے. جو میرے اپنے امام ہیں محبت کرنے والے دعوت اسلامی والے، کہ اتی متی رہو گے منہ پھلا کر کو نہ پکڑ لو گے تو کسی کو پڑی نہیں کہ آپ کو آ کے منائے. آپ کو ان کے دل میں اترنا پڑے گا، اور دل میں اترنے کے بعد ذرائع میں نے آپ کو عرض کر دی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ. لیکن وہ سوال کا جو آخری جز تھا، جو آخری حصہ تھا، وہ رہ گیا. جو امام صاحب کو یہ خیال آتا رہتا ہے کہ یار میرے مقتدی میں کوئی انجینئر بن گیا ہے، کوئی ڈاکٹر بن گیا ہے، کوئی کہاں بن گیا ہے. کہ آپ کو کبھی یہ خیال نہیں آیا؟ آپ تو شاید جس مسجد میں تھے وہاں تو بڑے بیوپاری بھی آتے تھے، انہیں پتہ نہیں کیا کیا آتے ہوں گے، تھائی کپڑوں کی دکانیں اور بازار. تو کوئی یار یہ اتنا امیر ہو گیا ہے، نہیں یہ گاڑی والا ہو گیا ہے، تو یہ دکاندار ہو گیا ہے. دکاندار بلا بلا کے میں سے تعویذ لے لے کے ان کا کاروبار چمک گیا. اور مطلب یار میں نہیں بھی دکان کھول لوں یار، تو میں نہیں یوں کر لوں، میں نہیں وہ کر لوں. تو یوں آپ کو نہیں کبھی ایسا ہوا کہ یار میں بھی کچھ ایسا کر لوں؟ میں تو شروع سے مالدار ہوں نا. آیا میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہ دو سرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں پہ نصیب ہے. اب اس غریب کو غربت کا کیا صدمہ، امیر جس کے پیچھے پھرتے ہوں. اللہ نے ایسا نوازا ہے، ایسا نوازا ہے کہ مالدار لوگ ہرس کرتے ہیں. تو اپنے کائے کو مت ان کی ہرس کریں. نہیں تو یہ کبھی کسی مقتدی میں، جیسے جو نماز پڑھتے ہیں ان میں کوئی انجینئر ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی پروفیسر ہوتا ہے، کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے، کوئی بیپاری ہوتا ہے، اور یہ جب دیکھتے ہیں کہ یار یہ اتنے لوگ نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب کے پاس جاتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، دعا کا کہتے ہیں، تو کبھی ان کو نہیں خیال آیا ہوگا کہ یار اپنے اتنے عرصے سے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، یا میں آج تک امام کیوں نہیں بن سکا؟ بلکہ میرے بیٹے کو بھی نہیں بناؤ گا امام. تو یہ کیوں؟ اچھا نصیب اپنا اپنا. اچھا تو دوسرا، یہ ایسا شخص جو سوچتا ہے نا کہ میں انجینئر کیوں، یہ بالکل بھول کر رہا ہے. صحیح بولتا ہوں. تیرے سینے میں حفظ کے ہے تو قرآن کریم ہے، علم دین تمہارے ذہن و دماغ میں ہے. وہ خزانہ ہے کہ دنیا کا کوئی خزانہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اگر آپ کو حفظ بلا دیا جائے، علم دین آپ سے لے لیا جائے، داڑھی واپس لے لی جائے، شٹیٹ بٹیٹ بنا کر پھندا گلے میں لٹکا کر ٹائی گا، آپ کو کسی سود کے ادارے میں سیٹ پر بٹھا دیا جائے، اچھے لگو گے کیا؟ آپ بولو میں تو خواب میں بھی نہیں بیٹھوں گا. تو جو اللہ نے علم دین کی نعمت دی، امامت کا منصب، یہ وہ منصب ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی امامت کی نا، مسجد نبوی شریف کی امامت. امام اول تو یہی ہے، امام الانبیاء بھی ہیں. مسجد اقصی میں بھی تو نبیوں کی امامت فرمائی. تو جب اتنا اعلیٰ منصب ملا، اتنا بڑا عہدہ ملا، سارے پروفیسر، سارے ڈاکٹر، سارے مالدار تیرے پیچھے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. تو ہے کہ ان جیسا بننے کی ہرس کرتا ہے. کمال یار. تو یہ توبہ کرو یار، سر سوچو بھی نہیں. اللہ نے جس حال میں رکھا ہے وہ اچھا حال ہے اس کی رحمت سے. تو حضور میں ایک اور بات سوچ رہا تھا، ٹیچرز اور پروفیسر اور لیکچرر ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی چند دفعہ کچھ مشاورت اور سلسلے اور یہ ترکیب بنی ہے. ان کے پاس پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ان میں کوئی آفیسر بن گیا تو کوئی صدر بن گیا تو کوئی وزیر اعظم بن گیا تو کوئی کیا بن گیا تو کیا بن گیا، کوئی کدھر نکل گیا. تو کبھی یہ ٹیچر کو خیال پتہ نہیں آتا کہ نہیں آتا کہ اگر میرے پاس اتنے اسٹوڈنٹ پڑھنے والے کہاں کا نکل کے میں آتے صرف ٹیچر کا ٹیچر ہی رہ گیا ہوں. ٹیچر تو کبھی یہ نہیں سوچتا، حالانکہ اس کے آگے اس سے پڑھنے والے یہ ہزاروں پتی ہے تو وہ لاکھوں پتی کے ساتھ کروڑوں پتی ہو گئے ہوں گے نا، پتہ نہیں کتنے کتنے ہو گئے ہوں گے. تو امام صاحب کو بس یہ آپ ایک کام کر دیں آج کہ بھائی امام صاحب کے ذہن میں یہ خیال آئے ہی نہیں کہ میں ایسا بن جاؤں. سب کے بارے میں سوچے گا یار آپ سب امام بن جائیں. میرا مرکز لاہور میں حضور کہانان و فیضان مدینہ میں اجتماع تھا، اس میں یہ جو ہمارا شعبہ تعلیم اس کے تحت تھا، تو کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جمع تو ماشاءاللہ فیضان مدینہ کہہ سکتے بھرا ہوا تھا. تو میں نے ان کو آفر کی کہ یار آپ لوگ ہمیشہ کہتے ہو کہ امام صاحب اتنا پڑھا لکھا ہونا چاہیے آپ کی طرح، یار آپ امام کیوں نہیں بن جاتے؟ آپ کو ہم امامت کورس کروا دیتے ہیں، اتنا مشکل بھی نہیں اتنا امامت کورس. آپ آ جاؤ امامت کورس کر لو، انشاءاللہ تعالی اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ پڑھ لکھنے کے بعد اگر امامت کے اہل ہوئے نا، اللہ نے چاہا تو بے روزگار نہیں رہو گے.
پھر بڑی بات کہ اپنی نماز درست ہوگی، جی ہے نا، عبادت درست ہوگی، بیان کرنا ہوا تو اس لیے آپ مطالعہ کرو گے دینی کتابوں کا تو معلومات میں اضافہ در اضافہ ہوتا ہی چلا جائے گا۔ میں بھی جو یہاں تک پہنچا ہوں تو ظاہر ہے کہ پہلے تو میں نے بہت پہلے تو شہید مسجد میں امامت کی 9 مہینے، الحمدللہ فی سبیل اللہ امامت کی تھی۔ میرا ذوق تھا، میں مطلب دین کی خدمت تو شروع سے ہی کچھ نہ کچھ ہم لوگ کرتے رہتے تھے، تو اس طرح مطلب یہ کہ امامت سے ترقی ملی اور لوگوں کی خدمت کرنے سے ترقی ملی، تو یوں مطلب الحمدللہ رب العالمین وہ ترقی ملتے ملتے اللہ نے اتنا نوازا کہ جس کا تصور نہیں تھا۔ تو آپ نے ماشاءاللہ اتنی پیاری باتیں بتائی۔ اگر امام اس طرح اگر فعال ہو جائیں نا اور ایکٹیو ہو جائیں اور اسلامی بھائی اور مقتدیوں اور اہل محلہ اور اللہ کے والوں کو یوں گلے ملیں اور اپنے ایک دین کے کام کو لے کر آگے بڑھے، صرف امامت تک نہ رہیں، اپنے ساتھ چلنے والوں کو دین سکھانے اور ان کو اسلام و دین کی تربیت کرنے کے تعلق سے اگر امام اسلامی بھائی اپنے بیانات میں اور ملاقاتوں میں یہ ترکیب بنائیں، اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا تو آج ان کے پاس دینی ماحول موجود ہے، یہ چاہیں تو سب کو جمع کر کے اس طرف بھی لا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو یہ احساس اللہ نے چاہا تو ہوگا نہیں کہ یار ہم کہاں ہیں، ان کو یہی لگے گا اللہ کا شکر ہم بہت اچھی جگہ پر ہیں۔ الحمدللہ، اور لوگوں کے مال سے بے نیاز ہونا پڑے گا۔ جی ہاں، یہ ہے کہ ان کی جیب پر نظر نہ رکھیں۔ اگر آپ یہ یعنی کہ جیسے انڈائریکٹ تنخواہ وہ تھوڑی ہے، پورا ہوتا نہیں ہے، بچہ بیمار ہے، دعا کر دو، سیٹ صاحب سے کہہ دعا کر دو، سیٹ بولتا ہے کہ یار تیرے ایسے بہت جیب میں رکھے میں نے، یہ مطلب انڈائریکٹ پیسے مانگ رہا ہے، تو سمجھ جاتے ہیں مالدار لوگ جب ہوتے ہیں یہ بھی عقل مند ہوتے ہیں اپنے حساب سے۔ انڈائریکٹ بھی آپ کے اس کو سناؤ گے نا کچھ بھی تو یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ چاہتا ہے کہ میں اب کچھ دے دوں اس کو، تو بعض اوقات دے بھی دیتے ہیں مگر سمجھ جاتے ہیں، لیکن دے دیں گے نا تو اتنا اس کا امام صاحب کا امیج اس کے پاس نہیں رہے گا۔ انڈائریکٹ بھی سوال نہیں کرنا، قرضے نہیں پکڑنے لوگوں کے، نذرانوں کی طرف نظر نہیں رکھنی، یوں بہت محتاط رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس طرح محتاط چلیں گے نا آپ تو اللہ کرے گا تو خود بخود راہیں کھلتی جائیں گی، کام کو کام سکھاتا ہے، آپ کو آئیڈیا آتی رہے گی کہ کس طرح دین کی خدمت بہتر سے بہترین طریقے پر کرنی ہے۔ اب تو آپ کے پاس دعوت اسلامی کا پلیٹ فارم ہے، ہمارے پاس کیا تھا اس وقت؟ الحمدللہ اب تو بڑی یعنی کہ یوں کرنے والا ہو تو کافی حد تک آسانی ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے ماحول میں ایڈجسٹ کر لیں، دعوت اسلامی جانے اور یہ جانے، دعوت اسلامی ایسا سنبھالتی ہے کہ الحمدللہ نسلیں سنوار دیتی ہے اللہ کی رحمت سے۔ نہیں ایسے کتنے آپ کو ملیں گے دعوت اسلامی میں جنہوں نے آنکھ کھولی ہے، آپ نے بھی شاید دعوت اسلامی میں آنکھ کھولی ہے تقریباً، ان کے بچے بھی دعوت اسلامی میں ہی پروان چڑھ رہے، ان کی 3 بچیوں نے 5ویں سال سے روزے رکھنے شروع کر دیے، اور یہ اس وقت سے میں ان کو جانتا ہوں جب خود بچے تھے، نہ داڑھی بھی نہیں نکلی تھی، چھوٹے سے تھے اور لائن لگ کے میرے پاس ملنے آتے تھے حیدرآباد سے۔ ان کو بھی تصور نہیں ہوگا کہ میں یہاں سیٹ پر بیٹھا کروں گا اور فتوے جاری کروں گا، یہ اللہ کا کرم ہے، دعوت اسلامی نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا اللہ کی رحمت سے۔ بس کبھی چھوڑنا نہیں دعوت اسلامی کو، بھلے آپ کی نگران سے ناراضی ہو گئی، فلاں سے ناراضی ہو، کوئی بات نہیں، 1 سے 2 سے اگر ناراضی ہو گئی تو کوئی یوں تھوڑی دعوت، گھر تھوڑی چھوڑتا ہے آدمی، بہن سے لڑائی ہو گئی، بھائی سے ناراضی ہو گئی تو کیا امی ابو کو تھوڑی چھوڑتے ہیں جو آپ مجھے چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے یار، ہاں ایسا نہیں کرنا۔ دعوت اسلامی آپ کی اور آپ کی کبھی بھی نہیں چھوڑنا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی
माशाअल्लाह, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बड़ा अच्छा मौजू चल रहा है उस्ताद के बारे में और इमाम के बारे में। इमाम भी उस्ताद होता है, लेकिन जो उस्ताद होता है वो बादशाह तो होता नहीं है, लेकिन वो बादशाह बना देता है। तो बड़ा, और बस ये है कि मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए दुआ कर दें, खास तौर पे मेरे वालिदैन के लिए। क्या बात है, उस्ताद बादशाह नहीं होता, बादशाह बना देता है। जो भी ये बादशाह है, वजीर आजम है, सब किसी न किसी के पास पढ़े तो होते हैं ना। तो यूं इनका उस्ताद बेचारा वहीं रहता है जहां से चला था, वो शागिर्द निकल जाता आगे। माशाअल्लाह, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में। जब किसी आदमी का इंतकाल हो जाता है तो रिश्तेदार आपस में बहस करते हैं कि खाना हम देंगे, रोटी हमारी तरफ से होगी। लेकिन जब वो बीमार होता है, जिंदा होता है, कोई रिश्तेदार ये नहीं कहता दवाई हमारी तरफ से होगी, इलाज हम करवाएंगे। प्यारे अमीर सुन्नत, आपकी इसके बारे में क्या राय है कि आखिर ऐसा क्यों है? मरने के बाद ही किसी का एहसास क्यों आता है? अल्लाह अकबर। अब एक रूटीन बन गई है लोगों की इस तरह खाना देने की। अलबत्ता ये कि जिसके यहाँ मैयत हो जाए ना, तो सुन्नत है कि महल्ले वाले या दूर के रिश्तेदार ये खाना पेश करें, मैयत के घर वालों का, अवाम का नहीं, सिर्फ घर वालों को इसरार से खिलाएं। एक दिन के लिए सुन्नत है। तो यूं मतलब ये फर्क तो हो गया मरीज के इलाज और मैयत के लिए खाना। अब अगर अड़ोस पड़ोस में कोई से हैं आपस में, और ये आपस में यूं नेकी के जज्बे के तहत कहते हैं कि खाना मैं भेजूंगा, तो फिर यूं तय करते हैं कि नाश्ता आप दे देना, दोपहर का खाना हम दे देंगे, और डिनर रात का खाना हम दे देंगे। तो ये भी यूं भी तकसीम हो सकती है। तो मौका माल के हिसाब से तरकीब हो, देखें, पकाने की जरूरत नहीं है। घर के अफराद जो हैं 4-5 जो भी है, पर इन के लिए खाना पेश करना ये सुन्नत है। एक दिन के लिए, वो भी 2 दिन के लिए नहीं। रहा ये कि इलाज करवाना, तो वाकई इलाज करवाने की भी तौफीक मिले। अब इसमें ये होता है ना कि इलाज करने में बाज तो खुद खाते पीते होते हैं, तो अब इनको कौन इलाज की जाके ऑफर करेगा कि हम आपका इलाज करवा देते हैं। अच्छा, फिर ये कि बाजों का तो बीमारी इतनी होती है कि आदमी इलाज करवा नहीं सकता, इतनी हैसियत ही नहीं होती। यानी कि बाजों का 20-30-50 लाख रुपए भी खर्चा होता है इलाज पर, तो कैसे देगा आदमी? फिर ये क्या है, बाज इलाज मुसलसल चल रहे होते हैं, उनमें तो हर फर्द ऐसा होता भी नहीं है कि जिसको बाहर की मदद की जरूरत पड़े, बल्कि बाहर की मदद से भी लोग बाजों का नहीं मतलब नहीं कबूल करते, पसंद नहीं करते। कि इसमें इज्जत का भी तो सवाल होता है ना, कि देगा तो 10 को सुनाएगा भी तो कि मैंने इलाज कराया, मैंने इसको दवा दिलवा दी। तो ये अच्छा, अब इसमें यूं तरकीब हो सकती है कि हम जिसको जानते हैं कि वो सफेद पोश है, तो इनको ये कहने के बदले मेरे लायक कोई खिदमत हो तो कहना। वो बेचारा कहाँ कहेगा सफेद पोश, तो उसको कुछ तरकीब से लिफाफे में डालकर, कोई देखा नहीं, इस तरह अपनी हैसियत के मुताबिक रकम उसको गिफ्ट के कर दे दें, इलाज में काम आ जाए या लिबास में काम आ जाए, फिर ये जाने इसका काम आ जाए। यूं हेल्प का तरीका एक मुमकिन है, लेकिन ये क्या जरूरत हो तो बोल देना, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है कि आदमी बोलते हुए शर्माता है। अक्सर इसी तरह हो रहा है कि कुछ ज़रूरत हो, हाजत हो, या याद कर लीजिएगा, देखो अपना समझना, मेरे को गैर नहीं समझना, मैं आपका अपना हूँ। जब भी आपको लगे ना कि आपको ज़रूरत है, तो बिल्कुल जो आप बिल्कुल शर्माना नहीं हो, मेरे को बता देना, मैं इंशाल्लाह आपको कर दूंगा। तकरीबन तो इसी तरह का हो रहा होता है। अब ये इसमें मतलब रिस्क भी लेते हैं इस तरह कहने का, कि जब अगर वो कहे ना कि मेरे 50,000 रुपये कर्जा हो गया दवाओं का, आगे डॉक्टर 1.5 लाख मांग रहा है, जरा 2 लाख रुपए भेज दीजिएगा। अब बनेगा तमाशा सही का, और नाक कटेगी जड़ से, जितने ऑफर की थी इसकी। इससे बेहतर यह कि अपनी हैसियत हो तो कुछ लिफाफे में डालकर या जिस तरह भी
اس کے ہاتھ میں گفٹ کہہ کر دے دے، نہ کہ اس سے علاج کروائیے گا، یہ نہ کہیں، اب گفٹ دے دیجیے. اور اگر گفٹ دے کر کہا بھی کہ اس سے علاج کروانا تو یہ شرط تو باطل ہو جاتی ہے. سر گفٹ یہ اس کو مالک بنا دے. ہاں وہ جو چاہے کرے. تو ہمارے عیادت کے لیے جاتے ہیں زیادہ تر تو ہم نے دیکھا ہے کہ پھل لے کے جاتے ہیں. اب وہ جب کسی کو نئی بیماری کا پتہ چلتا ہے، وہ جب اپنے اس کے جاتے ہیں نا، تو اگر کوئی ایک سیب کی تھیلی رکھتا ہے تو اس کو بھی 10 تھیلیوں کے ساتھ اپنی 11ویں تھیلی رکھنی پڑتی ہے. ایسا رہتا ہے جو بھی آیا، سیب لایا، جو بھی آیا، کیلے لایا، جو بھی لایا ہے، اسی طرح کا پھل فروٹ لایا ہے. اب یہ بیچارہ ایک مریض آدمی اتنا پھل فروٹ کھائے گا کیسے؟ تو ہمارے ویسے یہ عیادت کے لیے جب جاتے ہیں تو یہ پھل فروٹ لے جانے کا، بسکٹ کے ڈبے لے جائیں گے، یہ ہمارے یہاں چلتا ہے. تو آپ کیا یہ کہتے ہیں کہ پھل فروٹ جتنے کا لیتے ہیں اس سے تو 19-20 کر کے ہاتھ میں کیش دے دے ہوئے گفٹ کر کے یہ زیادہ مناسب کہ وہ پھل کی جگہ پر چاہے تو دوا میں یا کسی اور کام میں بھی پیسے خرچ کر پھل کا بیچارہ بیچنے جائے گا؟ یہ بھی صورت تو ہے کہ اس کے بدلے پیسے دے دیں. دوسرا ہے کہ اب پھول کے بھی دیتے ہیں لوگ، گلدستے بھی دیتے ہیں. جی جی وہ بھی دیتے ہیں. اب گلدستہ بھی جائز ہے، پھل دینا بھی جائز ہے. تو جو رقم میں نے ہوگی نا، جو کام کرے گی نا، وہ آپ کی اور گفٹ شاید نہ بھی کرے. جبکہ وہ ہو ایسا کہ بیچارہ بیمار، مطلب غریب لوگ بیچارے زیادہ پس رہے ہوتے ہیں اس میں. اب تو خیر وہ اور مہنگا ہو گیا نا علاج. پہلے بھی علاج ڈاکٹر یہ تھوڑا کم سستا ہے. ڈاکٹر نے بھی اتنا عرصہ پڑھائی کی، وہ پورا خرچہ کیا، ماں باپ نے اس پر وہ ایک انویسٹمنٹ کی ہے، تب یہ کیسے کماتے ہیں. کیا کیا جائے؟ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ڈاکٹر بھی رحم دل ہوتے ہیں، لیکن ایسوں کی تعداد تھوڑی شاید، مطلب زیادہ تر تو وہی کہ مطلب الٹے سیدھے ٹیسٹ لکھ دینا اور دوائیں مہنگی مہنگی لکھ دینا، اور سب سے کمیشن ان کا بندھا ہوا ہونا. تو غلط بھی لکھ دیں گے تاکہ وہ کمیشن ان کا بن جائے. مریض کا کل مرتا ہو تو آج مر جائے، پرواہ نہیں ہوتی. مطلب سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایسے بھی ہوتے ہیں. تو اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے جو عیادت کرنے والی. اب مشکل یہ اگر یہ پیسے دینے کا رواج پڑا نا تو پھر یہ بھی ادھار ہی ہوگا. ان کے یہاں کوئی مریض ہوگا تو ان کو اتنے ایسے بڑھا کر دینے پڑیں گے. یہ ایک پرابلم ہے ہمارے بن جاتا ہے. حالانکہ اس کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے. ایسا ذہن بنانے کی، اس کو رواج دینے کی ضرورت کیا پڑ گئی حضور؟ نہ کرے تو دینا شروع کیا تو وہ رواج ہی پڑنا ہے، لسٹ بننی ہے. اس نے اتنا دیا تھا، اس نے نہیں دیا تھا، وہ جواب میں کم دیا تھا. جواب میں وہ سیب یا کیلے بھی تو نہیں پہنچاتا نا. اسی طرح حضور ہم پہنچاتا ہی ہوگا. اچھا، یہ جس نے آ کے سیب دیے نا، اور یہ بیمار پڑے گا تو یہ سیب دیتا ہی ہوگا، یعنی مروت میں ہی صحیح. وہ آٹا ساٹا ادلا بدلی تو ہوتی ہے. اس کا کوئی حل دینا حضور. عمرے پر بھی جاتے ہیں تو اگر کوئی جیسے عمرے پر جانے والے کو کوئی تحفہ دے کر آتا ہے یا حج پر جانے والے کو تحفہ دے کر آتا ہے تو یہ عمرے حج پر جانے والے کا یہ ذہن بن جاتا ہے، یا دینے والے کا پتہ نہیں ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ جب یہ واپس آئے گا تو اس کو مجھے بھی کچھ نہ کچھ یار اس نے دیا تھا، جاتے ہوئے اپنے کو بھی دینا پڑے گا. تو یوں یہ ہے، دعوتیں کرنی پڑتی ہیں. اب جیسے آپ افطار پارٹی، اب آپ نے افطار پارٹی کی کسی کی ہے نا، 5-15 ہزار خرچ کیے، جی جی، وہ سامنے والا جس بھی دیں گے دعوت، آپ کو نہیں دیں گے تو بےزتی ہوگی. اللہ یہ سب آٹا ساٹا ادلا بدلی چل رہا ہے. مطلب نظام ہی عجیب ہے. باری باری ایک دوسرے بقرعید میں بھی کرتے ہیں، آج اس کی دعوت ہے تو کل اس کی دعوت ہے. شرن حرج نہیں ایک دوسرے کو دعوتیں دینا، جی جی، جب تک اور کوئی، مگر اختلاط مرد عورت کی مکسنگ اور یہ سب عام ہے. مطلب گناہوں کے بغیر اب دعوت بھی بہت کم ہو رہی ہوگی. صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت سے ایک سوال تھا کہ ہمارے پاس کچھ میڈیسن ہم جو کسٹمر کو سیل کرتے ہیں، اگر وہ ان کے پاس بچ جائیں اور وہ واپس لے کر آ جائیں، تو ہم نے اگر ان کو 10% پہ دیے اور ہم ان سے واپسی جب وہ لے کر آتے ہیں تو ہم ان سے 12% یا 15% پہ واپسی کرتے ہیں، تو اس میں ہماری آپ رہنمائی فرمائیں کہ اس میں کیا کریں ہم؟ نیا سودا کر لیں اس سے کہ 10% 50% یہ کچھ نہیں، مطلب میں اتنے میں لوں گا اور وہ جو بھی آپس میں طے ہو جائے دے دے. اب یہ ادھوری جو ہوگی
सेकंड हैंड भी नहीं होती, इस्तेमाल शुदा तो होती नहीं है, तो फिर कटिंग करके ही इसको चलानी पड़ती है। 2-2 गोलियां हमारे यहाँ 1-1 गोली बिकती है, बाहर नहीं होता ऐसा, पूरा पत्ता फ्रेश है। 1 गोली भी चाहिए, 1 टेबलेट भी, पूरा पत्ता ही मिलता है। हमारे यहाँ ये होता है 2 गोली 1 गोली। अब हर दवा ऐसी नहीं होती कि 2 गोलियां 4 गोलियां, तो खैर वो मेडिकल स्टोर वाले इसको सब समझते होते हैं कि कौन सी दवा वापस ली जाए और कौन सी ना ली जाए। फिर डेट भी देखते होंगे, इसमें बार्गेनिंग करते होंगे, मैंने दिया तो इतना एक्सपायर डेट थी, अब तो और करीब आ गई एक्सपायर डेट, और ये भी होता होगा। भारत कर सकते हैं इस तरह आपस में जो तय हो जाए, ना लेना चाहें तो भी कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप ले ही लें उससे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मोहम्मद अरहम भाई हैं, ये सवाल कर रहे हैं कि बच्चे अगर नमाज के दौरान सजदे में जाएं तो वो पीठ पर आकर चढ़ जाएं, तो अब ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? इंतजार, अच्छा, या आहिस्ता से उसको उतार दे। पीठ से तो मुमकिन हो तो उतार दे, मतलब तरकीब से। अब बोले नहीं है उतर जा, साइकिल नहीं हूं मैं, तो इसकी नमाज ही टूट जाएगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये पूछ रहे हैं कि क्या मामू ससुर, इसी तरह चचा ससुर, इनसे पर्दा होता है? मामू ससुर से सास का भाई, शायद ये मामू ससुर, क्योंकि हुर्मत मुसारत से हुआ नहीं है, तो उससे पर्दा होगा। चचा ससुर से भी, ससुर के भाई से भी पर्दा रहेगा। इसी तरह जो इनकी औलाद है, इनके बच्चों से जो पर्दा होगा या नहीं होगा? जाहिर होगा इनसे पर्दा। जिससे शादी हमेशा के लिए हराम ना हो, उससे पर्दा होता है, वो नामहरम कहलाते हैं, अजनबी भी कहलाते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में।